ناول بدلتی قسمت قسط نمبر 3 تنویر صاحب۔ عالیہ بیگم نے انہیں چائے دیتے ہوئے مخاطب کیا جو لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بولو۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اسے اس کی نانی کے گھر بھیج دیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی بات مکمل کرتے ہی عالیہ نے ان کی رائے مانگی۔ تنویر صاحب نے اخبار سے نظر ہٹا کر عالیہ کی طرف دیکھا، پھر سنبھل کر بولے، میں تمہیں اتنی بیوقوف سمجھتا نہیں تھا جتنی تم ہو، کہتے ہوئے دوبارہ نظریں اخبار پر مرکوز کر لی۔ ان کے جواب پر تو عالیہ جل کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس میں بیوقوف ہونے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ تم ٹھیک نہیں کہہ رہی، پاگل عورت، اس فیکٹری میں جتنا حصہ میرا ہے اس سے 2 گنا بھائی صاحب کا ہے۔ سجل اور سمر صرف اس لیے خاموش ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے ہانیہ اور اس کی بچیوں کا سارا خرچ ہم کرتے ہیں، ان کی ہر ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، ورنہ تم نہیں جانتی، سمر نے مجھے کہا تھا کہ فیکٹری کا جو بھی حصہ ہے وہ مجھے دے دے، میں خود کوئی الگ کاروبار کر لوں گا۔ یہ تو میں نے اسے باہر کے چکروں میں ڈال دیا اور وہ خاموشی سے میری بات مان کر دبئی چلا گیا، ورنہ تو اب تک ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ہاں، یہ تو بات میرے ذہن میں ہی نہیں آئی، لیکن تنویر صاحب، ہانیہ تو سمر سے پیسے منگواتی ہے، تو کیا اس نے آپ سے نہیں پوچھا کہ کیا ہم ہانیہ کو خرچ نہیں دیتے؟ پوچھا تھا، میں نے کہہ دیا کہ اس کو میں معقول رقم دیتا ہوں، لیکن پھر بھی تم سے مانگتی ہے۔ میں اب اس کو سختی سے منع کروں گا کہ آئندہ تم سے مت مانگا کرے۔ ارے واہ تنویر صاحب، آپ تو بہت سمجھدار نکلے، عالیہ نے انہیں سہراتے ہوئے کہا۔ تم بھی سمجھدار بنو اور ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ اپنی نانی سے بات نہ کر پائے۔ اگر یہ اپنی نانی کے گھر گئی تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا حصہ دے۔ ابھی تو کسی کو نہیں پتا اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ جی آپ فکر ہی مت کریں، میں نے اسے کہا ہے کہ اس کی نانو اس کے ماموں کے پاس انگلینڈ گئی ہوئی ہے، اور یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے۔ ان سے میری بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ میں 1 ماہ تک انگلینڈ جا رہی ہوں، عالیہ نے آگاہ کیا۔ تو کیا ہمیشہ کے لیے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ ماہ کے لیے، پھر آ جائیں گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ واپس آنے کے بعد وہ ادھر بھی آئیں گی۔ مجھے لگ رہا ہے ابھی تک انہیں ہانیہ کی طلاق کا نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے ہانیہ نے نہ بتایا ہو، اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم بھی اس کو اماں جی کے گھر بھیجنے کے بارے میں مت سوچو۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں کوئی بڑی عمر والا دیکھ کر، عالیہ بیگم نے مشورہ دیا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، میں کہتا ہوں اپنے جاننے والے کو کہ کہیں کوئی اچھا رشتہ دیکھے، اگر ہماری نظر میں کوئی ہو تو بتانا۔ ٹھیک ہے، میں راشدہ باجی سے کہتی ہوں۔ اچھا چلو اب میرے کپڑے نکال دو، فیکٹری بھی جانا ہے۔ جی آپ چائے پی کر آ جائیں، میں نکال دیتی ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانو، وہ آپ ہانیہ سے کہہ دیں کہ اپنے ڈاکومنٹس مجھے دے دے، میں آج ہی اس کا ایڈمیشن والا پروسیس کمپلیٹ کروا دوں۔ شازل ہاتھ میں آفس بیگ پکڑے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں ہے، تم جاؤ اور اس سے خود لے لو جو چاہیے۔ لیکن نانو، اس سے پہلے شازل کچھ کہتا، نانو نے اس کی بات کاٹی۔ شازل، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، تم ہانیہ کو اگنور کر رہے ہو، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا جو اب ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ نہیں نانو، ایسی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑایا۔ تو پھر جاؤ اور جو اس کے ڈاکومنٹس چاہیے اس سے لے لو۔ جی ٹھیک ہے، کہتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شازل کے قدم بامشکل اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اب جس قدر اس سے دور جانا چاہتا تھا، قسمت اتنا ہی اس کے قریب لے آتی تھی۔ وہ اپنے دل کو ہانیہ کے قریب جانے سے کیسے روک رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو 2 سال پہلے سے ہی اسے ہانیہ سے ہو گئی تھی، اور اب تو اس محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ لیکن یہ بات تو وہ خود کو بتانے سے ڈرتا تھا، پھر ہانیہ کو وہ کیسے بتاتا؟ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیے نا، ہانیہ نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب سے وہ آئی تھی اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ شازل اس سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن اس دوری کی وجہ کیا، وہ یہ بات اب تک سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی آواز پر شازل چونکا، ایک سحر تھا اس کی آواز میں جو ہمیشہ اسے ہانیہ کے قریب کر دیتا تھا۔ وہ ڈاکومنٹس چاہیے تھے تمہارے ایڈمیشن کے لیے۔ شازل اب چہرے پر سنجیدگی سجائے اس سے بات کر رہا تھا۔ جی اچھا،
کہتے ہوئے الماری سے اپنی فائل نکال کر اس کے قریب کی، جسے شازل نے فوراً پکڑ لیا۔ کل سے تم اکیڈمی جایا کرو گی، اگر کوئی مسئلہ ہو یا اکیڈمی اچھی نہ لگے تو تم نانو کو بتا دینا، وہ مجھے بتا دے گی، کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ شازل نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ نے اسے آواز دی، خود کو 1000 بار ڈپٹنے کے باوجود وہ خود کو اسے آواز دینے سے نہ روک سکی۔ شازل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتی؟ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، شازل نے مختصر جواب دیا۔ کیا وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہانیہ، وقت بہت بدل گیا ہے اور شاید حالت بھی، اس لیے اب ہم بھی بدل جائیں تو بہتر ہے۔ شازل کے ہر لفظ میں بہت سے راز چھپے محسوس ہو رہے تھے جسے ہانیہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی جو میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ آج تمہاری بکس آ جائیں گی، مجھے امید ہے کہ تم CSS کر جاؤ گی، اس لیے سب کچھ بھول کر تمہیں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی، کہتے ہوئے چلا گیا۔ اور ہانیہ خاموشی سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا نا وہ۔ شازل تو وہ تھا ہی نہیں جس سے ہانیہ کو محبت تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا جو وہ ایسا ہو گیا، وہ اسے بھول گیا یا اسے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے، پر ہانیہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا ہانیہ کو اکیڈمی جاتے، اس دوران ایک دن بھی اس کی ملاقات شازل سے نہیں ہوئی تھی۔ کافی بار ہانیہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، پر وہ مسلسل اسے نظر انداز کرتا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر بھی وہ کم ہی آتا تھا، اگر آ بھی جائے تو نانو تھوڑی بہت گپ شپ کے فوراً بعد اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیتا تھا۔ ہانیہ نے بھی اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ کیسی ہیں آپی؟ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ ہانیہ نے ہمسائے کے گھر سے آئی بچی کو محبت سے جواب دیا، جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ ٹھیک ہوں آپی، آپ کی نانو بتا رہی تھی آپ کو آئے 1 ماہ ہو گیا ہے، پر آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں اریج، ایسی بات نہیں ہے، بس آتے ہی اپنی پڑھائی میں بیزی ہو گئی۔ آج سنڈے تھا تو میں سوچ ہی رہی تھی کہ نانو کے ساتھ آپ کے گھر آؤں، پر یہ تو اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئی۔ ارے آپ کو تو میرا نام بھی یاد ہے۔ اریج کو لگا تھا وہ 2 سال بعد آئی ہیں، شاید اس کا نام بھول گئی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، اس کی نظر شازل پر پڑی جو نانو کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے جن لوگوں سے محبت ہو جائے میں انہیں نہیں بھولتی، میں حیران ہوتی ہوں لوگ کیسے بھول جاتے ہیں۔ وہ بات اریج سے کر رہی تھی، پر نظریں شازل پر تھی جو شاید بنا اس کی بات پر کان دھرے کمرے میں جا چکا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، میں آپ کے لیے مہندی لائی ہوں، مجھے بہت اچھی مہندی لگانی آتی ہے، وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر ابھی میرا دل نہیں ہے، میں پھر کبھی لگواؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اریج اداسی سے بولی، جیسے اسے ہانیہ کا انکار کرنا پسند نہیں آیا۔ مجھے مہندی والے ہاتھ بہت پسند ہے، تم بھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرو۔ اسے شازل کی 2 سال پہلے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے۔ اریج جانے ہی لگی تھی جب ہانیہ نے اسے آواز دی، آجو لگاؤ مہندی۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں سچ میں آپ کے ہاتھ پر مہندی لگاؤں؟ اریج نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی میری جان، بالکل سچ، چلو لان میں چلتے ہیں، وہاں آرام سے لگانا۔ جی ٹھیک ہے آپی، کہتے ہوئے اس کے ساتھ بولی۔ چچا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہانیہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ تنویر صاحب نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ عالیہ بیگم بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے جاب کرنی ہے۔ اس کی بات پر دونوں چونکے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ عالیہ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی۔ چچی، میں اپنی اولاد کا خرچ خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ جو بھی ہے، لیکن تم اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ تنویر صاحب سنجیدگی سے بولے۔ پر کیوں چچا، میں کیوں نہیں گھر سے نکل سکتی؟ کیوں میں آپ کے دیے ہوئے خرچے پہ زندگی گزاروں؟ بس اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ خاندان والے ہم پر تھوکیں گے کہ ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ جوان ہو، طلاق یافتہ ہو، اور تمہاری بیٹیاں، وہ کون سنبھالے گا؟ تنویر کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی بچیاں چھوٹی تھی، وہ کس کے سہارے انہیں چھوڑ کر جائے گی؟ اب کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ یہاں سے، عالیہ نے اسے بت بنے دیکھ کر کہا۔ ان کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً چلی گئی۔ نانو، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہانیہ نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ شازل کے لیے کافی بنانے لگی ہوں۔
اسے کسی اور کے ہاتھ کی پسند جو نہیں ہے۔ نانو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر میں بناؤں تو؟ دیکھ لو، وہ کبھی کبھار ہی پیتا ہے، یہ نہ ہو کہ کبھی کبھار بھی پینا چھوڑ دے۔ نانو نے شرارت سے کہا، نہیں نانو، اب ایسی بھی بات نہیں، مجھے بہت اچھی کافی بنانی آ گئی ہے، کہے تو آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں پینی، تم شازل کے لیے ہی بنا دو۔ اور یہ مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں پر، عریش تو بہت اچھی مہندی لگاتی ہے۔ نانو نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں تو خود بہت حیران ہوئی تھی اسے مہندی لگاتا دیکھ کر، پر لگاتی بہت سلو ہے، میں تو تھک گئی تھی، تو پھر اتنی زیادہ نہیں لگوائی تھی نہ۔ اب وہ کیا بتاتی اس نے یہ مہندی کس وجہ سے لگوائی ہے؟ پھر سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، وہ اتنے پیار سے لگا رہی تھی نانو کہ مجھ سے انکار ہی نہیں ہوا، اس لیے خاموشی سے لگواتی رہی۔ ہانیہ نے معصومیت سے جواب دیا، اور ہانیہ کے جواب پر نانو ہنس دی۔ چلو اب جلدی سے کافی بنا کر شازل کو دے آؤ، کہتے ہوئے کچن سے چل دی۔ آپ کی کافی، ہانیہ اس کے قریب سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی۔ شازل نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تھینکس، اس نے مختصر سا جواب دیا اور واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لی۔ ہانیہ نے حسرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے لگا تھا شاید وہ اس کی تعریف کرے گا۔ اس نے جو 1 گھنٹہ لگا کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی وہ دیکھے گا، پر شاید یہ حسرت اس کے دل میں ہی دفن ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے شازل نے پھر سے اسے دیکھا۔ کوئی بات کرنی ہے؟ اس کے ہر انداز سے سنجیدگی جھلک رہی تھی جس سے ہانیہ کو شدید نفرت تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں کرنی تھی، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑی۔ شازل کی اس قدرے بے رخی پر ہانیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ مہندی اچھی لگ رہی ہے، سیدھے ہاتھ پر زیادہ گہرا رنگ آیا ہے۔ شازل کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی اور فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، پر وہ اس کی بات پر کھل اٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ کیوں آزماتی ہو مجھے؟ کاش تم حقیقت کو سمجھو، قسمت بدلتی دیر نہیں لگتی۔ اس کے جاتے ہی شازل خود کلامی کرنے لگا۔